السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إن البلاغ المبين. یہ سورہ نحل کی 35ویں آیت ہے. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. اور مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے اگر باپ دادے اور ہم اس کے علاوہ کسی چیز کو حرام بھی نہ قرار دیتے. اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئی. رسولوں پر تو کھلم کھلا پہنچانا ہی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور البتہ تحقیق کہ ہم نے ہر جماعت میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام لے کر کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی پرستی سے بچے رہو. ان میں سے باتیں وہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے باتیں وہ ہوئی جن پر گمراہی ثابت ہو چکی. چلو پھرو زمین میں دیکھو جٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اگر آپ ان کی ہدایت کی حرص رکھتے ہیں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. انہوں نے زور لگا لگا کر کے قسمیں کھائی کہ اللہ مارنے کے بعد 2 مرتبہ زندہ نہیں کرے گا. یقیناً اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. تاکہ ظاہر ہو جاوے ان کے لیے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور تاکہ جان لے کفار کہ وہ جھوٹے ہیں. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ہمارا کسی بابت ارشاد فیصلہ جب ہم کچھ ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کن فیکن ہو جا تو ہو جاتا ہے. والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے ضرور بے ضرور ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب بڑھ کر ہے کاش کہ وہ لوگ جانتے. الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون. مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. ہم ان کی طرف یہ پیغام بھیجتے تھے. پوچھ لو تم جاننے والے لوگوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو. معجزات لے کر کتابیں لے کر دلائل نبوت لے کر اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو صاف صاف بیان کر دے جو ان کی طرف احکامات بھیجے گئے جو ان کی طرف احکامات اتارے گئے تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں. سورہ نحل کی اس 35ویں آیت میں کفار اور مشرکین کا یہ معاندانہ جھگڑا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یعنی ہر زمانے کے مشرک اور کفار حضرات انبیاء اور ان کے متبعین اور نیک لوگ اور پارسا لوگوں سے
اسی طرح مباحثہ اور جھگڑا کیا کرتے تھے. وہ لوگ یوں کہتے تھے چلو ہم مشرک ہیں، کافر ہیں، تو اللہ کے اختیار سے ہم مشرک ہیں، ہم اللہ کے اختیار سے کافر ہیں. یعنی یوں کہتے تھے ہم جو مشرک ہیں وہ بھی اللہ ہم کو جانتا ہے، تو ہم مشرک ہیں، تو ہم اپنے اعمال شرکیہ پر راضی ہیں. قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. اور اگر حقیقت میں شرک اللہ کو ناپسند ہے، کفر اللہ کو ناپسند ہے، تو پھر اللہ ہم کو کیوں نہیں روکتا ہے؟ یعنی زبردستی اللہ ہم کو روک دیتا. اے پیغمبر، جس شرک کی آپ برائے بیان کرتے ہیں اور جس توحید کی آپ دعوت دیتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ہم کو بت پرستی سے روک دیتا، زبردستی ہم کو ہدایت دے دیتا. جب اللہ ہم کو زبردستی شرک اور کفر سے نہیں روک رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یعنی ہم شرک کر رہے ہیں والعیاذ باللہ وہ ٹھیک ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ہم کو زبردستی روک دیتا، ہمارے اگلے باپ داداؤں کو بھی روک دیتا، اور تب تو ہم کوئی حرام کام ہی نہ کرتے. اس طرح ہر زمانے کے کفار اور مشرکوں نے ایسے باطل اعتراضات کیے. اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر جواب دیا. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اے نبی جی، اس بیہودہ بات کی وجہ سے آپ کے دل پر افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ شرک اور کفر اگر اللہ ناپسند کرتا تو ہم کو زبردستی کیوں نہیں روک رہا ہے؟ ظاہر بات ہے نبی ایسی بیہودہ بات کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اے نبی جی، آپ کو ان کی باتیں سن کر کے افسوس ہو رہا ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ کتنی بیہودی باتیں اللہ کی شان میں کر رہے ہیں. تو آپ سے پہلے انبیاء کو بھی ان کی امتوں نے ایسا کہا جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں. آپ کو ان کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے تسلی دے دی اپنے نبی کو کہ آپ کا کام دعوت و ارشاد ہے، آپ اللہ کے پیغام ان کو پہنچاتے رہیں، انجام اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہر قوم میں اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا. 313 رسول دنیا میں تشریف لائے اور 1,24,000 یا 28,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. بنو اسرائیل میں بکثرت پیغمبر اللہ نے بھیجے. پہلے نبی آدم علیہ السلام، پہلے نبی اور رسول نوح علیہ السلام، اور اخیر میں کل کائنات کا خلاصہ ختم نبوت کا تاج جن کے سن پر سجایا گیا، خاتم الانبیاء والمرسلین، افضل الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. اب خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اور اب خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. انبیاء کے سلسلے کے ختم پر ہیں اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے یعنی اس پر مہر لگ چکی ہے. اب کوئی نبی اور رسول آپ کے بعد آنے والا نہیں. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. انہ ستکون من بعدی، میرے بعد نبوت کے جھوٹے داغیدار کھڑے ہوں گے. کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے. اب خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کو بھی اللہ نے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. آپ نے کیا پیغام دیا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو. عبادت غایت اطاعت کو کہا جاتا ہے. اللہ کی عبادت کیا کرو. واجتنبوا الطاغوت، شیطان اور شیطانی اثرات سے تم لوگ پرہیز کرو. طاغوت یہ شیطان کا لقب ہے، شیطان کا نام ہے. جیسے شیطان ہے، طاغوت ہے. شیطانی اثرات سے، شرک کفر سے، اعمال کفریہ شرکیہ سے، معصیت گناہوں سے، ہر نافرمانی سے تم پرہیز کرو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. اب نبی جی نے جب دعوت شروع کی، ایک طبقہ ہدایت پانے والا ہوا، ایک طبقے پر گمراہی ثابت ہوئی اور آپ کے مخالف بنے. تو کبھی اللہ سبحانہ و تعالی نے حالات ڈالے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اللہ نے جن کو ہدایت دی ہدایت دی.
ان کو گمراہی جن پر ثابت ہو چکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے دنیا کے اندر، اختیار سلب نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کر دیتا تو بندہ مجبور بن جاتا، اللہ نے اختیار دیا۔ خیر اور بھلے کام، برے اور اچھے کاموں کو اللہ نے واضح کیا، اور اس کے کسب کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا کہ یہ راہ ہدایت ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ نعمتوں کا سلسلہ ہے، یہ مصیبتوں کا سلسلہ ہے۔ اس کے کسب اور اختیار کا حق اللہ نے بندے کو دے دیا۔ اگر بندہ انبیاء کی دعوت کو تسلیم کرتا ہے، راہ ہدایت کو اختیار کرتا ہے، تو دنیا آخرت میں فلاح اور بہبود اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے دنیا آخرت میں برباد ہوتا ہے۔ فسیروا فی الارض، اللہ فرماتے چلو پھرو زمین میں، دیکھو جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ مطلب یہ ہے انبیاء کا جٹلانا، اس پر قہر خداوندی برستا ہے۔ دیکھ لو قوم نوح، قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود، فرعون کی قوم، اللہ نے کیا حال کیا۔ ان تحرص علی ہداہم، دیکھیے نبی جی آپ تو یہ چاہتے ہیں، آپ کی تو حرص یہ ہے، آپ کی طمع یہ ہے، آپ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی خود گمراہی کا راستہ اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا۔ کسی چیز کو لینے کے لیے اپنے برتن کو آدمی کھول کر کے رکھے تو دینے والا اس میں ڈالے گا، جب دینے والا کوئی چیز دینے پر آیا اور یہ اپنا ڈھکن لینے کے لیے کھولتا ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہدایت اللہ کا اختیار ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے زور لگا لگا کر قسمیں کھائی کہ مرنے کے بعد 2 مرتبہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ ہر نبی کی امت نے بعث بعد الموت کو جھٹلایا۔ مشرکین مکہ نے بھی مرنے کے بعد 2 مرتبہ زندہ ہونے کا انکار کیا کہ مرنے کے بعد ایک آدمی گل سڑ جائے، مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائے تو پھر وہ 2 مرتبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھا نہیں تو کیسے بنا دیا، وہ اس کا وجود ہی نہیں تھا اور اللہ نے بنا دیا۔ اور اللہ جب بنانے پر کیسا بناتا ہے، بدیع السماوات والارض، بغیر سیمپل اور نمونے کے بنانے والی ذات اللہ کی ہے، انوکھے انداز میں بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب جب انسان بن چکا اور پھر اس کو برباد کر دیا تو بنے ہوئے کو واپس بنا دینا یہ تو بہت آسان۔ جب تک کوئی چیز کوئی سیمپل وجود میں نہیں آتا تب تک وہ چیز بنانا مشکل ہے۔ جب کوئی ڈائی بن چکی، جب کوئی سیمپل آ گیا، اب اس کے بعد اس کو 2 مرتبہ بنانا اس ڈائی اور سیمپل کو دیکھ کر کتنا آسان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تھا نہیں تو میں نے بنا دیا، وَمَن يُنَشَّأُ، اور پھر جب اب بن چکنے کے بعد اس کو برباد کر کے 2 مرتبہ بنانا اللہ پر بہت آسان۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اور اپنے اپنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جان لینا چاہیے کہ کفار جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا بنانا کیسا ہے، انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو ہم یہی کہہ دیتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو کن کہنا پڑتا ہے؟ حقیقت میں اللہ کو کن کہنا نہیں پڑتا، لیکن سمجھانے کے لیے مثلا لائٹ آن کرنی ہے تو سوئچ دبانا پڑتا ہے، اسی طرح۔ لیکن اب دیکھیے دنیا میں آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ انٹر ہو کسی گھر میں تو آٹومیٹک لائٹ شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ نے سوئچ آن بھی نہیں کی۔ جب دنیا کا ایک انسان اس طرح آٹومیٹکلی چیزیں جب الیکٹرانک مدد کے ذریعے سے وہ کر سکتا ہے، تو اللہ جس نے یہ سب کچھ صلاحیت انسان کو دی، تو اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ کو کن کہنا نہیں پڑتا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ دین کی 2 اہم بنیادیں ہیں، ایک ہے ہجرت اور ایک ہے نصرت۔
اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے راہ حق کا مجاہد جو ترک وطن کرتا ہے اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ان الہجرت یہدم ما کان قبل، ہجرت بہت متبرک عمل ہے۔ ہجرت کر لینے کی وجہ سے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے اللہ کے راستے میں ہجرت کی جائے، نفسانی خواہشات کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، اپنی کسی گناہ کے کام کے لیے نہیں۔ آج جو لوگ راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں، جیسے طلب علم کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہجرت کرنا، دین سیکھنے کے لیے دعوت کے کام میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہجرت کرنا، اپنے بگڑے ہوئے ماحول سے نکل کر کے بنے ہوئے ماحول میں، مسجدوں میں، نورانیت والے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں رہ کر اپنی غلط زندگی کی اصلاح کی نیت سے آدمی جو نکلتا ہے، یہ ہجرت ہے، ترک وطن ہے۔ یہاں کوئی خاص ہجرت بھی مراد ہو سکتی ہے اور عام ہجرت بھی اس میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ نے یہاں انتہائی محبوبیت کے سانس لیے اعلان نبوت سے پہلے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے، آقا اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی۔ کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں تھا تب بھی آپ اللہ کے نبی تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، ہمارے آقا کی نبوت بہت پرانی ہے، آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی، پھر آپ کی محبوبیت 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کہ آپ کے نکلے 40 سال، پھر آپ نے 40 سال 6 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال 6 برس کی عمر میں اعلان نبوت جب آپ کی طرف سے ہوا تو پھر اب مکے میں حالات آئے، پریشانی آئی۔ 13 برس آپ نے انتہائی دشوار گزار حالات میں گزارے۔ انہی زمانے میں آپ کے اشاروں پر حضرات صحابہ کرام نے کفار اور مشرکین کی تکلیفوں سے عاجز آ کر کے، بے قرار ہو کر کے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مظلومی کی حالت میں ہجرت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے والے مہاجرین صحابہ اور پھر بعد میں انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، ان کے حالات اللہ بیان فرماتے ہیں۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو وطن اصلی کے طور پر مدینے میں ٹھکانہ دیا اور اچھے حالات خدا بند قدوس نے مدینے میں کر دیے۔ گھبراہٹ ختم، خوف ختم، دشمنوں کے نرگے ختم، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوکی۔ یہاں جو ہجرت کی تو یہاں کے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے تن من دھن کی قربانیاں انصار نے مہاجرین پر پیدا کی۔ وہ کیا تھا؟ وہ ہجرت کا عمل تھا، جس ہجرت کے عمل نے ان پردیسی مسلمانوں کو مدینہ میں ٹھکانہ ہی نہیں بلکہ ان انصار صحابہ نے ان مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ جو سلوک کیا، تاریخ میں ایسا نمونہ کبھی نہیں ملتا ہے۔ اپنی جائیدادوں میں آدھو آدھ کا شریک کیا اور ان کے پسند سے جائیداد ان کو تقسیم کی، اپنے مکانوں میں، اپنی جائیدادوں میں، یہاں تک کہ متعدد بیویاں ہو تو ان کی چاہت سے وہ طلاق دے دے اور پھر اس کے بعد نکاح کی آفر۔ یہ ساری آفر ہجرت کی اس عمل پر لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، لام تاکید بانن تاکید ثقیلہ، اللہ فرماتے ہیں ضرور بالضرور ہم ان کو دنیا میں حسنہ کہتے ہیں جس میں انسان کا وطن اصلی ہو۔ حسنہ کہا جاتا ہے خوشائز زندگی کو، کیا محبت پیدا کی کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ایک قسم کی عجیب قسم کی ٹھنڈک اللہ نے عطا فرمائی کہ مدینہ منورہ کو ان کے لیے وطن اصلی بنایا، مدینہ منورہ کے انصار کے دل میں ان کی جگہ نصیب فرمائی اور ان کو بہت اچھا پڑوس عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدینہ کو وطن اصلی ان کے لیے بنا دیا۔ یہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی تو دنیا میں یہ فائدہ ہوا
اور آخرت کے اعتبار سے ان الہجرت یہدم ما کان قبلہ، کہ ہجرت کر لینے کی وجہ سے پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف، اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ ہاں، ہجرت پر صبر ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے جائیداد کو، اپنے مال و متاع کو، برسوں کی ہوئی کمائی کو، سب کچھ کو چھوڑ کے دیتا ہے، اپنے دل کے اوپر ٹھیس پہنچتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کہا جاتا ہے ناگواریاں برداشت کرنا، ضبط النفس اما یکرہ النفوس، جو ناگواری پیش آئی اس ناگواری کے اوپر کنٹرول کرنا، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات راستہ نکالے گی۔ ہجرت بہت متبرک عمل ہے، اور ہجرت قیامت تک جاری رہے گی۔ ان الہجرت قیامت تک ہجرت جاری رہے گی۔ وَإِنَّ الْجِهَادَ مَادٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو ترک وطن، حضرات صحابہ کرام نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ کو وطن اصلی بنایا، مدینہ کے لوگوں کے قلوب میں جگہ عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس شعار والانصار دثار، لو سلک الناس شعبا ووادیا وسلکت الانصار شعبا لسلکت مع الانصار ووادیہم۔ انصار کے فضائل بیان کیے، لوگ ایک راہ ہو لیں اور انصار ایک راہ ہو لیں، میں انصار کے راستے پر چلوں گا۔ سارے لوگ میرے باہر کے کپڑے ہیں اور انصار میرے اندر کے کپڑے ہیں۔ واقعتاً ان انصار مدینہ نے، ان مہاجرین مکہ کو اور ان مہاجرین صحابہ کرام کو جو ٹھکانہ دیا، ان کا وطن اصلی مدینہ بن گیا، اور وہاں کے چھوڑے ہوئے مال و متاع کے نتیجے میں یہاں اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، یہاں کاروبار دیے، یہاں باغات دیے، یہاں سکون کی زندگی نصیب کی، اور مدینہ کو دارالاسلام بنایا، اور مدینہ ان کا وطن اصلی بن گیا۔ تو ہجرت پر ناگوار حالات پیش آئے، اور ان ناگواریوں میں جب صبر کیا تو پھر اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولے۔ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ ہی کی ذات بہت بڑی ہے۔ آج ہمارے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے ہزاروں لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے عجیب عجیب حالات میں گھیرے ہوئے ہیں، عجیب عجیب ظلم ستم کے نرگے برداشت کر رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کی جھڑکیاں برداشت کر رہے ہیں۔ گھبرائیں نہیں میرے مہاجرین بھائیوں، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ ہم سنتے ہیں کارگزاریاں، گھبرائیں نہیں، فکر نہ کریں، رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان قریب ہے، یاد کیجئے معرکہ بدر کو، اور اس کے بعد جو اسلام کو فتح مبین نصیب ہوئی۔ زمانہ بہت قریب ہے، آج 13 رمضان ہو چکی ہے، زمانہ بہت قریب ہے 17 رمضان کا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ نے بدر کو فتح مبین فرمایا، فتح عظیم فرمایا۔ وقت دور نہیں ہے، تھوڑا برداشت کر لو۔ بہت برداشت کیا ہے آپ نے، ناگوار نئے نئے ہمارے ساتھی ہیں، ہم جانتے ہیں نئے نئے ساتھی ہیں، کبھی نکلے نہیں ہیں، محنت مقامی ہوئی، اللہ کے راستے میں نکالے گئے۔ دیکھو ناگوار حالات میں جمنا، یہ کمال انسانیت، کمال آدمیت ہے۔ دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے۔ صبر کر لو، ہمت رکھو، دھارس باندھو، اللہ کی ذات پر توکل رکھو۔ کڑوے کھٹے دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ علم نشرہ میں ایک سختی کے بعد 2 سہولت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ پورے عالم کو غضب سے بچانا چاہتا ہے، مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے۔ ہم چند لوگوں سے قربانی لی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بہت دور دور مقامات میں، ملک کے مختلف صوبوں میں ہیں، بہت برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے مبارک مہینے میں برداشت کر رہے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، او اللہ کے داعی مہمانوں، او اللہ کے داعی مہمانوں، گھبراؤ نہیں۔ اللہ کی مدد تمہارے قدم چومنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی مدد تمہاری پیشانی چومے گی، تم بہت ہی خوش و خرم اپنے اپنے مقامات پر لوٹو گے۔ برداشت کر لو، یہ انسانوں کے حالات ہیں، رب العزت اپنے حالات سے ہماری حفاظت فرما لے۔
اگر دنیا میں کڑوے کھٹے حالات میں برداشت کر لیا، آخرت کے بہت بھیانک حالات سے خدا ہمیں بچا لے گا۔ ہجرت آپ نے اللہ کے لیے کی ہے، دین سیکھنے کے لیے آپ نکل پڑے ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ ضرور ہر سختی کے بعد آسانی پیدا کرے گا اور ڈبل آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ مدد فرمائے، اللہ خوب کو حفاظت فرمائے۔ مجھے پتا چلا کچھ ساتھی بلا وجہ روک دیے گئے ہیں، یہاں سے مانگرول سے اندو پور کے ساتھیوں کو بھیجا گیا، چونکہ یہاں ایک ماحول ہے اور ایک غلبہ اور قوت اللہ نے دی۔ وہاں سے اندو پور میں ہماری جو جماعتیں ہیں، اب ان کے لیے بھی اللہ راہیں کھول دے گا۔ صبر کریں ان ساتھیوں سے بھی اگر میرا پیغام پہنچتا ہے، اور پھر ہمت رکھیں اور ترتیبیں بناتے رہیں، حسن ترتیب اختیار کریں، اسباب اور تدابیر حسن تدبیر اختیار کریں، بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں۔ انشاءاللہ العزیز جلد حالات کو درست فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں پورے عالم سے اس وبائی مرض کو خدا ختم فرما دے، اور اللہ ذوالجلال والعزت مبتلا لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں، صحت شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں۔ ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں۔ ہم لوگ بھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے مقام پر خیر و عافیت کے ساتھ جلد پہنچ جائیں۔ اسباب اختیار کیے ہیں، مسبب الاسباب پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات تنگیوں میں راستہ نکالنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حلقے کو قبول فرماوے، قیامت تک کے ہجرت کے عمل کے مہاجرین کے اس عمل کے صدقے میں ہم سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرماوے۔ جو لوگ جماعتی شکلوں میں یا حکومتی سطح سے مسلمانان عالم جس اعتبار سے جو محنت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً سادگی اختیار کرو۔ خصوصاً ہم کہیں گے کہ دیکھو، اعلانات ہمارے سماجی احباب کر رہے ہیں، ذمہ دار لوگ کر رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں رہیں، ماہ مبارک کی قدر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کھیل تماشوں میں وقت برباد نہ کریں، بازاروں کے چکر نہ کاٹیں۔ حالات پورے عالم پر ہیں، ہم خوشیاں نہ منائیں، ہم اپنے سادہ لباسوں میں رہیں۔ کوئی عید بیت کی خریداری کرنے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جب پورا عالم حالات میں ہے، ہمارے ہزاروں لاکھوں بھائی گھر سے دور ہیں، تو ہمیں خوشی کیا زیب دیتی ہے؟ کیا خوشیاں زندگی میں آنے والی نہیں ہیں؟ کیا یہی ایک خوشی ہے جب پورا عالم کرب غم میں مبتلا ہے، دکھ درد میں مبتلا ہے؟ ارے میرے بھائیوں، حرمین شریفین کے دروازے بند ہو چکے، دنیا کی مسجدوں کے دروازے ہم نے ہاتھوں سے بند کر دیے۔ ارے غیور مسلمانوں، کس بات پر تمہیں خوشی منانی ہے؟ خوشی اس وقت منائیں گے جب پورے عالم میں اللہ مسجدوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اے غیرت مند مسلمانوں، جب تک دنیا کی مسجدیں بند ہے، اللہ کے عزت کی قسم تمہارے گھروں میں خوشیاں نہیں آنی چاہیے۔ کس بات کی خوشی مناتے ہو؟ اللہ کا گھر بند ہے اور عید کی خوشیوں کی باتیں کر رہے ہو؟ کس منہ سے؟ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ ہم کیوں کسی سے خریداری کریں؟ اللہ نے حلال طیب غذا کے لیے محنت کرو، روزگار کمانے کا حکومتی جو ہے قانون کی رعایت کرتے ہوئے ہم کریں، لیکن عید کے نام سے لوگ اعلان دے رہے ہیں لیکن ہم مسلمان کو اللہ نے اتنی عقل نہیں دی ہے کہ ہم کس بات پر خوشیاں منائیں؟ جب خدا کے گھر بند ہیں، پھر خوشی کس بات کی؟ خوشی کس بات کی؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ سے منوا لو، بہت مبارک موقع ہے رمضان کا، مانگ لو، دنیا کی مسجدیں کھل جائے، رمضان میں کھل گئی، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لو۔ اور اگر اللہ نے حرمین کھول دیا، دنیا کی مسجدیں کھل گئی، تو اس سے بڑی مسلمان کے لیے کوئی خوشی نہیں۔ ہم پرانے کپڑوں میں عید منا لیں گے اور ہمارے موجودہ کپڑوں میں عید کر لیں گے، نہ ہمیں عمدہ کھانے نہ خریدنے ہیں، نہ عمدہ لباس خریدنے ہیں۔ ہمارے موجودہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اس پر صبر کر لینا ہے۔ یقیناً راہ خدا کے مہاجرین جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے ہم ہرگز کوئی خوشی نہیں منائیں گے۔ وقت ہے، امت پر بہت برا حال آ چکا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو غریبوں کی مدد کرو،
جن کے گھروں میں نہیں ہے ان کو پہنچاؤ، ان کی خدمت کرو، یہ اچھا موقع ہے۔ دینی مدارس کی آپ یاری کرو، یہ اچھا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس برے حال کو اچھے حالات میں بدل دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد وبائی مرض کو ختم فرما کر کے پورے عالم میں بہتری کی شکل پیدا فرما دے، اور جہاں جہاں جماعت کے ہمارے احباب اور جتنے جتنے ساتھی امت کے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جو پھنسے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، ورلڈ میں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بہت ہی محبت اور سکون کے ساتھ اپنے اپنے گھر، اپنے اپنے فیملیوں میں اور اپنے اپنے مقامات پر خداوند قدوس عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔